بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کی صورت میں وجود بخشا، یہ اللہ کا انتہائی عظیم انعام ہے۔ اللہ کی مخلوق میں انسان اور جنات ہی مستحق جزا اور سزا ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو قوت ارادہ عطا فرمایا، پھر عقل دی جس سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکے اور اسے ہدایت و ضلالت کے درمیان امتحان کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے وحی کی روشنی میں ہدایت کی راہیں بتائیں۔ انبیاء کے سلسلے کو احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی جامع وحی نازل فرمائی، جس میں انسان کو اللہ سے مربوط رکھنے کی تعلیم، اللہ کی مرضیات کے مطابق قول و فعل کے لیے احکام فقہیہ کی تعلیم، اخلاق کی درستگی کے لیے تزکیہ نفس کی تعلیم، حقوق العباد کے لیے معاشرت کی تعلیم اور کسب حلال کے لیے معیشت کی تعلیم بھی مکمل جامعیت کے ساتھ دی۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے فتنوں سے باخبر کیا گیا، غرضے کہ ان تمام امور کی تعلیم دی گئی جو انسان کی دنیاوی ضرورت کو بحسن و خوبی پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی مکمل ضامن ہو۔ جب تک امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی رہی، دنیاوی کامیابیاں قدم بوسی کرتی رہیں، مگر جہاں امت نے تعلیمات نبویہ سے انحراف کیا اور اپنی خواہشات کے مطابق قرآن و حدیث کی باطل تعویلات کرنی شروع کر دی، تو اللہ نے اس کو ہر طرح کی دنیاوی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کریم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی باعزت رہو گے اگر صفت ایمان کے ساتھ متصف رہے۔ مسلمانوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، اور آج کا انسان مقصد حیات کو پس پشت ڈال کر کہاں جا رہا ہے۔ لوگوں کا عجیب حال ہے، زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے اور زندگی کا حساب دینا ہی نہیں ہے، حالانکہ نہ تو موت سے کوئی بچ سکتا ہے اور نہ حساب و کتاب سے۔ مغرب نے مادیت یعنی دنیا پرستی کو لوگوں کے ذہن و دماغ پر ایسا سوار کر دیا ہے
کہ دین علم اور فکر آخرت میں رسوخ کے بغیر دنیا داری سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔ اہل مغرب نے دنیاوی تعلیم میں لوگوں کو ایسا مشغول کر دیا کہ دینی تعلیم کے لیے فرصت ہی نہیں بچی، اور ٹیلی ویژن پر اخبار بینی، اسپورٹ، سیریل، فلم، ناچ گانے اور مختلف پروگراموں میں ایسا مشغول کر دیا کہ دین کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ نہ دین سیکھنے کا وقت ہے اور نہ دین پر عمل کرنے کی فرصت ہے۔ دنیاوی تعلیمی نصاب میں مادی فکروں کی زہر افشانی، دنیاوی تعلیمی نصاب میں مادی افکار کا زہر اور اس کے ایمان سوز اثرات، افکار، اعتقادات اور تہذیب و ثقافت کو بھی شامل کیا، اور خواہ مخواہ یہ ثابت کیا کہ مذہب انسان کا نجی مسئلہ ہے۔ اجتماعی زندگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کو نجی زندگی میں مذہب سے دور رکھنے کے لیے تعلیم دی کہ اسے اپنی زندگی گزارنے میں کسی خدائی پابندی کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ کرنا ہو سب دنیا ہی کے لیے کرو، اپنی ہر چیز کو دنیا کی کامیابی کے لیے قربان کر دو، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی اولاد سب کو دنیا داری میں مشغول کر دو۔ اللہم احفظنا من، اللہ جل شانہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے۔ یہود و نصارہ نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حقائق کا جو بھی ادراک ہوتا ہے وہ محض مشاہدہ اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں، اور اسی خطرناک حربے کے ذریعے عورت کو آزادی دلائی جو آزادی نہیں بربادی کا باعث ہوئی۔ آج دنیا کے حالات اس پر گواہ ہیں، اور جب عورت گھر سے بے پردہ ہو کر باہر آئی تو زناکاری کے لیے لائسنس جاری ہونے لگے۔ مرد اور عورت کی رضامندی کو زنا کی فہرست سے خارج کر دیا، جس کے سبب یورپ میں خاندانی نظام جو تباہ ہوا وہ دنیا والوں کے سامنے بالکل واضح ہے۔ گویا من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ کا یورپ صحیح مصداق ٹھہرا، یعنی جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ معاشرے کے معصوم بچوں کی نصابی کتابوں میں جنسیت کے مواد کو شامل کیا، اور نعوذ باللہ انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ دنیا میں صرف جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے اتار کر دیگر حیوانوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا۔ یہ دشمنان ایمان نہیں بلکہ دشمنان انسانیت ہیں۔ صرف اپنے مفاد کی خاطر مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ پورے انسانی معاشرے کو عالمگیر پیمانے پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت یہ ہمارا اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا، جس پر موت کے بعد کف افسوس ملنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اس کے بعد عذاب جہنم سے
خلاصی کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم نے جا بجا بیان کیا ہے۔ لہذا اس مسئلے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ نمبر 1، علماء ربانیین کی تحریروں، تقریروں اور ان کی مجالس سے فتنے کو جانا جائے اور اس کے انجام پر نظر رکھی جائے اور اس سے بچنے کی مکمل تدبیریں اختیار کی جائے۔ نمبر 2، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور رو رو کر اللہ سے مانگا جائے۔ نمبر 3، اسلامی فرائض کا خاص اہتمام کیا جائے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ہر حالت میں ان فرائض کو ادا کرنے کی انتھک کوشش کی جائے۔ کسی بھی قیمت میں یہ فرائض ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ نمبر 4، مقصد حیات اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی کا حصول ہر حالت میں پیش نظر رکھا جائے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس قول و عمل سے بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ نمبر 5، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کی جائے اور اس کے لیے صالحین کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے اور ایسی کتابیں پڑھی جائیں اور گھر میں اس کی تعلیم کی جائے جو فکر آخرت پیدا کرتی ہوں۔ نمبر 6، اسلام کے بارے میں ادھوری معلومات رکھنے والوں سے مکمل بچا جائے۔ نمبر 7، دینی تعلیم حاصل کرنے کا نظام بنایا جائے۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل دینی تعلیم کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ ہمارے بچے، بڑے، عورتیں، جوان سب کو خوب اچھی طرح اسلامی عقائد سے واقف ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام ہر ایک کے لیے ضروری ہیں۔ تاجر کے لیے تجارت کے احکام، جس کا جو پیشہ ہو اس پیشے کے احکام سے واقف ہونا فرض ہے۔ یا تو صحیح العقیدہ علماء سے براہ راست سیکھا جائے یا گھر میں ان کی کتابوں کی تعلیم کی جائے، مثلا اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ اسی طرح تحفۃ المسلمین، حیات المسلمین، بہشتی زیور، دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیمات اسلام، اسلامی عقیدے وغیرہ، مگر علماء سے براہ راست سیکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 8، صالحین کی صحبت اختیار کی جائے اور ان کے سامنے اپنے باطنی احوال رکھ کر علاج کروایا جائے اور تزکیہ نفس کی فکر کی جائے، اس سے متعلق کتابیں پڑھی جائیں۔ نمبر 9، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی جائے اور فیشن پرستی سے دور رکھا جائے، گھر کا ماحول دینی بنایا جائے، ادعیہ ماثورہ کا خود بھی عادی بنے اور گھر والوں کو بھی بنائیں، صبح و شام کی مسنون دعائیں اور اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے۔ نمبر 10، برے لوگوں اور بری تہذیب سے مکمل پرہیز کیا جائے، خاص طور پر ٹیلی ویژن، ویڈیو، میوزک، ناچ گانے سے بچا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی وی صرف خبروں کے لیے رکھا ہے، مگر انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دنیا بھر کی خبروں کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ خود آپ کی خبر لی جائے گی
اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے عمل اصل ہے۔ نمبر 11، قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے جیسا کہ صحابہ نے کیا، مگر افسوس کہ امت نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا۔ نہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ لہذا ائمہ مساجد اور علماء سب سے پہلے اس کو صحت اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ائمہ اور علماء بھی فکر مندی سے امت کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اور جو لوگ قرآن فہمی کے اصول و قواعد سے مکمل واقف ہوں ان سے قرآن کو سمجھا جائے۔ عوام کے لیے عام فہم تفسیر کی یہ کتابیں ہیں۔ اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو ان کتابوں کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر معارف القرآن، ہدایت القرآن، آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ شیخ الہند مع فوائد عثمانی، اس طرح کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو خرید کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 12، وقت کی قدر کریں اور ہر وقت ایسا عمل کریں جس سے آخرت کا فائدہ ہو۔ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ وقت کا ضیاع ہے۔ لوگوں کو بیہودہ باتوں میں مبتلا کر کے دشمنان انسانیت نے بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ، تفریح گاہیں، ان جیسی چیزوں کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ انسان آخرت کی تیاری سے بے خبر ہو کر ان چیزوں میں مصروف ہے۔ نمبر 13، سیرت نبوی کا خاص طور پر مطالعہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اس موضوع پر سب سے عمدہ کتاب حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اسے سیرت نبوی پر عمل کرنے ہی کے لیے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت خاتم الانبیاء اور تفصیلی مطالعے کے لیے سیرت المصطفیٰ اور سیرت النبی جیسی کتابیں ہیں۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے عقیدت، آپ کے امتیازات، آپ کی خصوصیات ایک مومن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اور آپ کا جو مقام ہے، اس کو داغدار کیا جا رہا ہے اور اس پر چوٹ لگائی جا رہی ہے، اور جھوٹے مدعیان نبوت لباس بدل بدل کر ہمارے درمیان آ رہے ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، انہیں دین سے بیزار بلکہ دین مخالف اور دین دشمن بنا رہے ہیں، ایمان سے ان کو خالی کر رہے ہیں۔ اگر ایسے موقع پر بھی ہماری ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت میں جوش پیدا نہیں ہوا تو یہ زندگی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ مسلمان کبھی اپنی اکثریت کی بنیاد پر، تعداد کی بنیاد پر نہ کامیاب ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اصل طاقت ہے تو ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت ہے، اللہ پر بھروسے کی طاقت ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی طاقت ہے، اگر یہ رشتہ مضبوط ہے اور اس میں رخنا ڈالنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے تو ظاہری حالات خراب ہوں معاشی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، لیکن کامیاب ہوں گے۔ اور اگر سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن بھی مل جائے، اعلیٰ ملازمتیں حاصل ہو جائیں، تعلیمی ڈگریاں زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کو مل جائیں، اور دنیاوی اعتبار سے کامیابی کے جتنے نقشے تصور کیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے ان کو ترقی مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا بگاڑ بڑھتا چلا جائے تو دوستو یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے۔ جذبہ تو ہمارا وہ ہونا چاہیے جو صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب منکرین زکوٰۃ اور مسیلمہ کذاب کے نبوت کے دعوے کا فتنہ اٹھا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کامل و مکمل دین گھٹایا جائے، اس میں کمی کی جائے، اس کو مسخ کیا جائے اور میں زندہ رہ جاؤں، میری زندگی میں یہ کام ہو جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو جذبہ تھا، ان کا جو جوش تھا، اسی نے اس فتنے کے اوپر تالا لگایا، اور پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اکٹھا ہو گئے اور اس فتنے کی سرکوبی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دن پہلے کے مقابلے میں خراب ہوگا، دین سے دوری پیدا ہوتی چلی جائے گی، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے، خیر القرون سے جتنی دوری ہوگی اتنے حالات اور خراب ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بلا شبہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے کوئی اس کا 10واں حصہ چھوڑ دے گا جس کا حکم دیا گیا ہے تو ہلاک ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اس پر گرفت ہوگی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو اس 10ویں حصے پر عمل کر لے گا جس کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نجات پا لے گا۔ ان فتنوں کے سد باب کے لیے پہلی چیز ہمیں بنیادی دینی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ جب کوئی دین کی بنیادی تعلیم سے واقف رہے گا تو پھر انشاءاللہ وہ فتنوں کا شکار نہیں ہوگا۔ عربی، اردو اور بنیادی دینی تعلیم کا منظم انتظام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ضروری ہے۔ دوسری چیز، ہم زندہ امت کے فرد ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے، آپ کے دین کی محنت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ اس موقع پر آپ نے ان کو آپ کے لائے ہوئے دین کو انسانیت تک پہنچانے کا وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اور پوری دنیا میں وہ اسلام کو لے کر پھیل گئے تھے اور دنیا کے چپے چپے میں توحید کی امانت پہنچائی تھی۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ دین کی محنت خوب کریں،
اور اس کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کو خدا کے دین کے لیے لگائیں۔ اور تیسری چیز دینی مکاتب کا قیام عمل میں لائیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری نسل دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ ہو سکے۔ اس لیے مکاتب کا قیام نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ بنیادی کام ہے جس سے ایمان کی حفاظت ہوگی اور ہماری نسلیں انشاءاللہ دین سے دور نہیں ہوگی، اور ہم ان فتنوں کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ اس وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا سب سے بڑا اور اہم کام ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔